نادی احمد فراز. ہم پشاور میں چاہے کوئی نام ہو اس کا، اگر اس کے نام کے ساتھ خان لگا ہو تو ہم محبت سے اس کو جان کہتے ہیں. تو اس لیے آج یوسف جان، سائرہ بانو بی بی، گورنر، وزیر اعلیٰ صاحب، میرے دوست حمید اخند، خواتین و حضرات، ایک شعر میں نے کبھی کہا تھا اور میرے خیال ہے وارث بھائی نے مجھے یاد دلایا، اور شاید کہ کبھی کہا بھی ہو انہوں نے، میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے، کیا آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. تو دلیپ صاحب کے بارے میں بعض ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ شاعر جو لفظوں کا بازیگر ہوتا ہے وہ بھی کسی موقع پہ اس کا فن شکست تسلیم کر لیتا ہے، اور آج ایسا ہی ایک موقع ہے. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے رات کو جگنو ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے حشریں اس کی غزال سی آنکھیں، سو اس کو سرمہ فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، جو سادہ دل ہیں اسے بن سنور کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں. مبالغے ہی صحیح سب کہانیاں ہی صحیح، مبالغے ہی صحیح سب کہانیاں ہی صحیح. اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں، اب اس کے شہر میں ٹھہرے کہ کوچ کر جائیں. فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں. شکریہ. اور جو شعر سنانے والا تھا دیکھیے یہ بڑھتی ہوئی عمر کی ستمگری تھی کہ شعر جو سنانا چاہ رہا تھا جس کے لیے حاشیہ باندھا وہ شعر ہی بھی. خیر ایک دوسرا شعر سنا دیتا ہوں. مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجیے. مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجیے، کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں. اس خوبصورت محفل میں اتنے رنگ بھرے ہوئے ہیں کہ آنکھیں چکا چوند ہوتی ہیں، ذہن معاف ہو جاتا ہے. The faculty to think clearly and speak with certain measure of precision is confiscated. ویسے شاعرانہ طور سے بڑی خوبصورت کیفیت ہے اور فراز صاحب میری طرف دیکھ کے من مسکرا